ڈاکٹر زبیر صاحب کے مناظرے میں آپ نے قریبی نسل اولاد ائمہ کو بھی آپ نے کافر کہا، تو یہ سمجھ سے بالا ہے۔ اہل بیت اور تو آل رسول کی محبت کا آپ نعرہ بھی لگاتے ہیں اور پھر ان کو کافر بھی کہتے ہیں، تو میں تو دیکھیں حیران ہوں۔ اب یہ سن لیں اچھی طرح سے، اہل بیت جب ہم جی کہتے ہیں اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نسل کے افراد ہیں ان سب سے ہمیں مراد اہل بیت نہیں لیتے۔ آپ اہل بیت علیہ السلام سے مراد لیتے ہو نا جو ان کی نسل سے ہے، جو 10 پشت کے بعد، یہ ہمارے نہار اہل بیت نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام جب ہم لیتے ہیں نا ان سے مراد پنجتن پاک اور 12 امام ہیں، بس اس کے علاوہ اور بقیہ اہل بیت نہیں ہے۔ بقیہ اگر آپ سن لیں، پلیز سن لیں، اگر ان کے آپ جی اتباع کریں سلمان فارسی کی طرح، چاہے آپ افریقہ سے ہیں چائنا سے، فرق نہیں پڑتا، اگر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی تو آپ ان میں سے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن وہ آپ اتباع کی وجہ سے اہل بیت وہی ہیں۔ اب آپ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، مسلم وغیرہ میں پورا باب ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارے علماء کا عقیدہ یہی ہے، بلکہ تمہارے سن لیں پلیز اجماع ہے، تو اس سے آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور ہمیں کہتے ہو ایسے افراد جنہوں نے آپ کے مذہب میں بھی وہ غلط ہے نا، انہوں نے خلفاء کے خلاف خروج کیا، آپ کے مذہب میں بھی جو خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرے اس کا قتل جائز ہوتا ہے۔ آپ کے مذہب میں بھی وہ کوئی نیک آدمی نہیں تھے، ہمارے مذہب میں اس لیے وہ نیک نہیں، اچھے نہیں ہے کہ انہوں نے غلط ادعا کیے، انہوں نے جھوٹے ادعا کیے۔ اگر کوئی شخص کسی نبی کے خاندان سے ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں جو مرضی کر دے، وہ کوئی غلط کام بھی کر دے پھر بھی اس کا وہ اچھا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ غلط بنا، غلط لیس من اہلک، وہ کافر تھا، غرق ہو گیا۔ بولنے دیں لہری صاحب، ہاں بسم اللہ دوسروں کو بھی بولنے دیں۔ بسم اللہ۔ تو جیسے آپ ابھی نے کہا کہ انہوں نے غلط دعویٰ کیا جائے تو سے وہ کافر ہیں، تو بات یہ ہے کہ صحیح دعویٰ کرنے والے کون ہوں گے؟ جیسے ڈاکٹر زبیر صاحب نے بھی آپ سے پوچھا تھا، آپ نے اس کو تو ثابت نہیں کیا نصوص سے، حالانکہ ڈاکٹر زبیر صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے بارے میں آپ کے مذہب میں یہ ہے کہ ان کو جنت کی بشارتیں آپ کے اماموں نے دی ہیں، تو جنت کی بشارتوں والے نعوذ باللہ کافر کیسے کون ہے جس کو دیکھے بھائی صاحب، جو امامت سے منحرف لوگ ہیں ان کی جنت کی کوئی بشارت، یہ بھی ان کی اغلاط میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، صرف زید کے متعلق ہے، زید کے متعلق 2 قسم کے روایات ہیں میرے عزیزو، اچھی طرح سے جان لو شیخ کتب میں۔ ایک روایات ہے اس کی مذمت پر ہے، ایک روایت ہے اس کی تعریف میں، تو سب روایت اس پہ متفق نہیں ہے، جو روایات اس کی مذمت میں وہ سب صحیح ہیں، جو زید کے مذمت میں، جو اس روایات کی طرف وہ اشارہ، پلیز سن لو میرے بھائی، جو آپ کہتے ہیں اس کو جنت کی بشارت ہے، کوئی جنت کی بشارت نہیں ہے۔ مثلا حسن مصنع، عبداللہ ابن الحسن مصنع، اس کی جنت کی کوئی بشارت، یہ جھوٹ ہے۔ محمد ابن عبداللہ ابن الحسن یا حسین فخ وغیرہ، یہ ان کی بشارت نہیں ہے، زید کے متعلق ہے، لیکن وہ روایات ضعیف ہیں، وہ روایات صحیح نہیں ہیں، اور زید کے مذمت میں وہ روایات بہت زیادہ ہیں۔ اور زید کون تھا؟ زید کا ساتھ کس نے؟ پتہ آپ کو ابو حنیفہ نے زید کے ساتھ بیعت کی تھی؟ زید کی جو تحریک تھی بالاساس وہ ایک شیعی تحریک نہیں تھی، وہ جماعت مخالفین کے لوگوں نے وہ زید کے سپورٹر تھے۔ ابو حنیفہ نے زید کے ساتھ بیعت کی تھی، لیکن لڑائی کے وقت یہ بھاگ گیا تھا، اس نے ساتھ نہیں دیا تھا، اس پیسے کچھ بھیجے تھے کہ آپ سے کم سپورٹر ہیں۔ مالک نے اس کے ساتھ بیعت کیا تھا۔ ہم نے آل رسول کا ساتھ دیا، وہ اہل بیت نہیں ہے، وہ اہل بیت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ آپ لوگوں جو اس کو مرضی اہل بیت بنا دو نا، جس کو مرضی اہل بیت بنا دو۔ تو مطلب اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت طاہرین کون ہے؟ وہ جو مطہر ہیں، جو اللہ کی جانب سے حجت ہیں۔ دیکھیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی شخص آئے ادعا کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کی تصدیق کرنی، اس کی سپورٹ کرنی ہے۔ اگر مطہر ہے، اللہ کی جانب سے گارنٹی ہے، اللہ تطہیر کا کیا مطلب ہے؟ عصمت کا کیا مطلب؟ اللہ کی جانب سے گارنٹی ہے کہ غلط ادعا نہیں کرے گا، اس کی آپ ساتھ دے دیں نا، اس کا تو آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ تطہیر میں تو باقی تو نہیں آتے نا امام، تطہیر کی آیت میں چلو آپ کی بالکل 14 کے 14 آتے ہیں، 14 کے 14 آتے ہیں، دلیل چاہیے تو ہم سے طلب کرو۔ وہاں تو حضور کی چادر میں تو نہیں تھے نا 14؟ بالکل چادر میں تھے، بالکل اب سن لو، ایسے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے صلب میں تھے۔ یہ آیت جو باقی نہیں تھے، باقی مشمول نہیں ہے نا، دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کیوں شامل نہیں؟ آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ صلب میں تو سب تھے نا جن کو آپ کافر بھی کہہ رہے ہیں، ان کو اللہ نے مطہر نہیں کیا نا، مطہر نہیں کیا۔ دیکھیں وہ جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ شیعہ عقیدہ جاننا چاہتے ہیں کہ آئے تطہیر میں بقیہ ائمہ علیہ السلام کیسے مطہر ہیں، دیکھیں سن لیں، یہ کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائے کتاب حدیث 11، یہ حدیث کافی لمبی ہے، صفحہ نمبر 646 میں،
ایھا الناس اتعلمون، امام علی علیہ السلام نے عثمان کی خلافت کے دوران وہاں پہ صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے لوگو جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انزل فی کتاب، اللہ نے یہ آیت قرآن میں نازل کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت فجمعنی وفاطمۃ وابنی حسنا وحسینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جمع کیا، میرے دو بیٹوں کو اور حسن حسین علیہ السلام کو جمع کیا، ثم القى علینا کساء، پھر ہم پہ کساء ڈالا ہے، کملی ڈالی ہے، وقال هؤلاء اہل بیتی، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید تعریفیں اہل بیت علیہ السلام کی۔ ام سلمہ نے عرض کیا وانا یا رسول اللہ، میں بھی اہل بیت میں سے ہوں، فقال انت الی خیر، انما آپ جو ہے اچھی ہیں، آپ عاقبت بخیر ہیں، انما نزلت فی وفی اخی، لیکن یہ آیت کا شان نزول کس کے بارے میں؟ یہ آیت میں آپ شامل نہیں، یہ آیت پھر صرف اور صرف نازل ہوئی مجھ میں اور میرے بھائی کے متعلق اور میری بیٹی فاطمہ، وفی ابنیہ، اور میرے دو بیٹوں کے متعلق، یہ پنجتن پاک بنے نا، وفی تسعۃ من ولد ابنی الحسین خاصہ، اور صرف 9 افراد میرے فرزند امام حسین علیہ السلام کے نسل سے مخصوص، وہ لیس معنا احد، لیس معنا فیہا احد، اور اس کے علاوہ اس میں سے کوئی اور شامل نہیں۔ تو خود یہ پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ اس کے علاوہ اور کیا؟ سن لیں پلیز، سن لیں مجھے بات کرنے نا، ہاں مجھے دیکھیں، آپ پوچھتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں باقی ائمہ کیسے معصوم ہیں؟ آیت تطہیر میں نے آپ کو ثابت کیا کہ ہمارے مذہب کے مطابق بقیہ جو ہے نا، جو اولاد رسول ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے نسل سے ہیں، وہ سب کے سب وہ مطہر نہیں ہیں، وہ معصوم نہیں۔ معصومین شیعہ مذہب میں صرف کون ہیں؟ یہ 12 حضرات ہیں، 12 امام ہیں، اور حضرت زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرات۔ جی نہیں، مطلب آپ کے نزدیک یہ شیعہ اثنا عشریہ سب کا مذہب ہے کہ یہ اولاد علی، حسن اور حسین جن کو آپ کافر کہتے ہیں یہ کافر ہے؟ آپ اثنا عشریہ کا مذہب ہے، یہ عقیدہ ہے؟ میں یہ جاننا جو اگر کافر ہو جائے کافر ہے بھائی، جو آپ کا جب عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، وہ آپ کو کچھ نہیں ہوتا نا۔ اگر دیکھیں، اجازت دیں، اگر اولاد، میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، ایک منٹ میں آپ کو حدیث دکھا دوں تو پھر آپ کو، اگر کوئی بھی شخص ہو دنیا میں بھائی صاحب، وہ فرق نہیں کرتا کہ وہ سید ہے۔ سید اگر شراب، بھائی آپ مجھے بتاؤ، سید اگر شراب پی لے، بھائی سید اگر شراب پی لے، اولاد امام، اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب، وہ ہے فسق ہے یا نہیں ہے؟ فسق ہے یا نہیں ہے؟ سنیں، میں کہہ رہا ہوں وہ اگر کوئی کافر ہوگا تو اسلام کو، قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوگا نا۔ نہیں، دیکھیں اجازت دیں، کفر صرف اس لیے نہیں قرآن کو نہ مانو تو کافر ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ایسے دین میں بدعت داخل کریں، اب تو آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی سب قرآن کو مانتے ہیں، قادیانیوں کے پاس جائیں وہ قرآن آپ سے زیادہ پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، حدیث بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں اجازت دیں مجھے بات کرنے کی۔ دیکھیں مجھے مختصر بتائیں نا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے تمامی مذہب کا، صرف میرا نہیں، کہ یہ تمامی آل علی، آل حسن، آل حسین کافر تھے جنہوں نے دعویٰ۔ بھائی یہ آپ کی جہالت ہے کہ وہ سب کے سب انہوں نے امامت کے، بھائی سن لو پہلے تو امام نے کب کہا کہ انہوں نے سب نے، آل علی، آل حسن، آل حسین، آل سب نے امامت کا ادعا کیا؟ یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے بہت۔ اجازت دیں، اس دو میں جملے میں بڑا فرق ہے کہ کچھ لوگوں نے ادعا کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سب کے سب یہ کافر تھے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز مجھے بات کرنے دو۔ آپ ایک غلط ادعا کرتے ہو، ایک غلط شیعہ کا ایک غلط امیج دیتے ہو، اور آپ کے علماء بھی یہی کرتے ہیں، اور آپ کے وہ شیخ صاحب بھی، ڈاکٹر زبیر صاحب بھی یہی کر رہے تھے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ پورے ان کے پورے وہ سب کافر تھے۔ بھائی ہم نہیں کہتے، اور نہ یہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ سب کے سب انہوں نے غلط امامت کے ادعا کیے، کچھ لوگوں نے کیے ہیں، اور یہ ایک بہت طویل عرصہ۔ پلیز سن لو، پلیز مجھے بات کرنے دو، آپ بتائیں نا کون ہے وہ، پلیز مجھے بات کرنے دو، میں دے دوں گا، آپ مجھے بات کرنے دو۔ ایک سوال کیا نا، اس کا رد لے لو پھر جواب کرو، سوال مزید کرو۔ اچھا، ایک طویل عرصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، یہ طویل عرصہ ہے سنہ 260 تک کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کبریٰ واقع ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی اس طرح نہیں، غیبت کبریٰ کے بعد، غیبت صغریٰ کے بعد امامت کے جھوٹے مدعی ختم ہو گئے۔ اس طویل عرصے میں کچھ افراد نے امامت کے ادعا کیے ہیں، اور انہوں نے کبھی یہ ادعا نہیں کیا، کم منسوس ہیں، یہ بات یاد رکھو، انہوں نے کبھی عصمت کا ادعا نہیں کیا، انہوں نے وہی ادعا کیا جو ابوبکر عمر نے ادعا کیا کہ ہم ظاہری طور پر آپ کے خلیفہ ہیں، ہمیں حکومت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے ایک دنیاوی حکومت امامت کا ادعا کیا ہے، اور وہ بھی
इमाम मासूम के होते हुए, और उनको पता था कि उनको ये हक नहीं है, इन्होंने बातिल इद्दा कि क्या ये फिस्क है, बिल्कुल फिस्क है, ये कुफ्र है, बिल्कुल ये कुफ्र है। इसकी वजह से कि अगर कोई शख्स इमाम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हो, वो बातिल इद्दा करे, उसको छूट मिलता है, ये बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो देखें अल्लाह की शरीयत सबके लिए, आप कोई बड़ी बात पे बना रहे हैं इसको कि भाई ये लोग कहते हैं कि पूरे अहले बैत काफिर हो। हम नहीं कहते हैं पूरे अहले बैत हमेशा मुतहर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से, उनके नस्ल से कुछ अफराद ने झूठे तौर पर इमामत का इद्दा किया है। वो सब नहीं थे, वो कुछ लोग थे, और वो मुनहरिफ लोग थे, और उनको पता भी था कि वो इमाम नहीं है। मैं आपको एक हदीस दिखा देता हूँ। ये हज़रत तशरीफ़ बिल मिनान अल मलाहिम वल फितन सैयद इब्न ताऊस की है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा है, सफ़ा नंबर 248 में। उसमें यही फरमाते हैं, व इय्याकुम वद्दज्जालीन मिन वल्द फातिमा। खुद हज़रत अमीरुल मोमिनीन का खुतबा है शिया किताबों में कि ए मेरे शिया बरहज़र रहो कि हमारी नस्ल से शैतान आएंगे, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नस्ल से दज्जाल आएंगे, शयातीन आएंगे। फ़इन्न मिन वल्द फातिमा दज्जालीन, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नस्ल से दज्जाल लोग आएंगे, धोखेबाज लोग आएंगे कि आपको धोखा देना चाहेंगे। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी अगर शरीफ है, मासूम है, उसकी पूरी नस्ल सब मासूम हो। ये न शियों का अकीदा है, और न अल्लाह ने कहा है, और न कभी हमारा अकीदा रहा है, ठीक है ना। और ये खुद पैगंबर के वालिदैन को बिला दलील के काफिर कहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं होती। और हम जिन लोगों ने झूठे इद्दा किए हैं, और ये खुद उनके मजहब में ये लोग फासिक हैं, आप ही लोगों ने बनी उमैया का साथ देकर उनको कत्ल किया, आप ही के खुलफा ने उनको ज़बह किया, ठीक है ना। उन्हीं लोगों को ज़ैदिया के जो इमाम थे सब के सब मर गए, कत्ल हो गए। किसने उनको कत्ल किया? आप ही के खुलफा ने उनको कत्ल किया। ज़ैद को किसने कत्ल किया? आपकी बनी मरवान ने कत्ल किया ना। ज़ैद की बैयत की थी इमाम अबू हनीफा ने, अभी तो कहा आपने, तो मतलब हमने तो उनका साथ दिया है। कुछ लोगों ने बिल्कुल देखें, आपने गलत लोगों का साथ दिया ना। वो लोग जो अल्लाह की जानिब से देखो, अल्लाह की जानिब से इमाम थे, उनका साथ नहीं दिया, फराडी लोगों का साथ दिया, और फिर उन्हीं के कातिलीन का भी साथ दिया ना। फिर अबू हनीफा जो है, अबू हनीफा जिहाद के लिए तो नहीं आया ज़ैद के साथ। ये तो आप साबित नहीं कर पाए ना, कल के मुनाजरे में भी आपने साबित तो नहीं किया कि अल्लाह की तरफ से ये इमाम थे। ये तो मनसूस मिन अल्लाह नहीं है। भाई साहब ये कुछ और देख रहे थे, भाई साहब ये कुछ और देख रहे थे, भाई साहब, भाई ये कुछ और देख रहे थे। मैंने वो किताब इस्बातुल हिदायत दिखा दिया भाई, वो कह रहे थे तवातुर दिखाओ ना, मैंने हजारों हदीस यहाँ पे दिखा दिया, कहते आप साबित नहीं कर सकते। भाई ठीक है भाई, आप जो मर्जी, मान लिया आपका। वो इसलिए नहीं आए थे कि मैं आपकी मजहब से इमामत साबित करूं, वो इसलिए आए थे कि कह रहे थे कि शिया मजहब में इमामत पे नस नहीं है। वो आप उनके मौक़िफ़ को जान लिया ना, मैंने उनके मौक़िफ़ के मुताबिक दलील दी है। फिर इमामत को मैंने आपके कुतुब से भी साबित किया, मैंने हदीस सकलैन पढ़ा है, मैंने आये मुबाहिला पढ़ा है, उसके पास रद्द था। मैंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस मंज़िलत की रूह से आए, हदीस विलायत की रूह से, आये मुबाहिला की रूह से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, और अबू बकर उमर की खिलाफत बातिल है हदीस सकलैन की रूह से। मैंने साबित, उसके पास रद्द था, रद्द नहीं था, रद्द तो था अल्हम्दुलिल्लाह, सबने देखा है, सबने देखा, उसका शक्ल भी आप लोगों ने देखा ना। अच्छा अल्लाह सब, चलो ये मौजूद तो आपने वाज़ेह कर दिया कि आपका अकीदा है कि बाज़ चलो वो रद्द उसका, आप अबू बकर उमर का कोई खिलाफत दिखाओ ना, कोई दलील दिखाओ ना। तुम अभी सुने ना, बात मुझे करने देना। आपके मशाइख को मैंने कह दिया भाई, ओ भाई देखो, इससे ज्यादा इनके मजहब के बुतलान की क्या दलील। मैंने कह दिया कि तुम अबू बकर उमर खिलाफत को छोड़ दो, उनकी तकवा को छोड़ दो, उनकी फजा कि ये अफजल हैं, यानी उसकी दलील को, उसका सिर्फ इस्लाम साबित करो ना। मैं पाकिस्तान आऊंगा, तुम मुझे ज़बह कर देना, मैं सिपाही साहबा का जो हेडक्वार्टर है वहां जाऊंगा ताकि तुम मुझे ज़बह कर दो। मैं अपना नाम भी चेंज करूंगा, गुलाम आयशा रख दूंगा। मैंने अभी तक तुम्हारा कोई मर्द पैदा हुआ है उसका इस्लाम साबित करना? कहते हैं वो जी। सुनिए अल्लाह साहब, आप दूसरा सवाल है मेरा इसी पर, जो अभी आपने कहा ना कि ईमान तो इस्लाम अबू बकर साबित करो, वो तो आप इस्लाम मानते हैं ना, जैसे वलीद इस्माइल ने साबित भी किया और आपने इकरार भी किया, चलो जाहिर इस्लाम मैंने बिल्कुल साबित नहीं किया, वो काट के भाग गया भाई। जो शख्स मुनाजरा जब हमारा जब इत्तेफाक हुआ है कि 10 मिनट वो बात करेगा, 10 मिनट में बात करूंगा, मेरे दलील सुने बगैर उसने काट के भाग गया है, तो वो आप कैसे कहते हैं उसने साबित कर दिया? ये आपकी बेईमानी है ना। जो शख्स काट के भाग जाता है वो कैसे उसने साबित, अगर उसके पास दलील होती वो काट के भाग नहीं जाता, उसने मुनाजरा करना ही नहीं था। 1.5 मिनट में उसे काट के, उसमें बताया भी नहीं है कि मैं काट के भाग जाता हूं, मुझे पता ही नहीं चला कि वो काट के भाग गया।
آپ کو اقرار کرنا تھا نا کہ میں اسلام ابو بکر مانتا ہوں، وہ آپ سے یہی مطالبہ کر رہا وہی تھا کہ اسلام جو ابو ابی ابن بکر مانو۔ وہی اسلام جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ہے، وہی اسلام ابھی کی میں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ شہادت کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ شہادت دیتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ کس کے مذمت میں؟ سن لو ہم جو ابو بکر کا اسلام کہتے ہیں ابو بکر مسلمان تھا، وہی جو عبداللہ، اگر تم کہتے ہو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافق تھا بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اسلام کے احکام جاری کرتے تھے، اس پہ نماز بھی پڑھی، پیغام سن لو پلیز سن لو ہم ابو بکر کے متعلق ہمارا موقف سن لو۔ ابو بکر کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کا وہ منافق تھا، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا وہ مسلمان تھا، اسی طرح وہ اگر اس کو مسلمان مانتے ہو تو ٹھیک ہے، عبداللہ ابن ابی کو اگر تم مسلمان مانتے ہو، ابو بکر کا اسلام بھی ثابت ہو گیا۔ ہم ابو بکر کا وہی مانتے ہیں، ان لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے احکام جاری کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان تھے، یہ منافق تھے۔ قرآن شہادت دیتا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، کی شہادت جھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری بات بھی سنو، بسم اللہ۔ زیادہ ہی بولتے ہیں، آپ ہمیں بولنے ہی نہیں دیتے۔ بات یہ ہے کہ ابھی آپ تو پھر آپ جھوٹ نہ بولیں کہ میں نے ابو بکر کا اسلام کا اعتراف کیا ہے، تو میرا جو بات کامل ہے وہ نقل کرو۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی آپ میں سوال ہے ایک میرا کہ آپ تنبیہ کو موجب کفر سمجھتے ہیں، جیسے ہفتے اعمال سے آپ کفر کی دلیل پکڑتے ہیں، نعوذ باللہ، تو یعنی آپ کے نزدیک تنبیہ موجب کفر ہے؟ دیکھیں سورہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ آپ یہ کام کرو گے تو اس کا جرمانہ یہ ہوگا، ہم اس کو تصدیق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا قرآن مجید میں کہ اگر تم آواز بلند کرو گے تو تمہارا عمل حبط ہو جائے گا، تو ہم تصدیق کریں گے، ہم کہیں گے آمنا، جس نے آواز بلند کی اس کا اعمال حبط ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تنبیہ کس کو بولتے ہیں؟ اجازت دو بات کرنا، سوال کیا سن لو، تنبیہ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی خبردار کرنا، خبردار۔ تو اس کے بعد پلیز سن لو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو اس کی سزا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو اس کی سزا یہ ہے کہ تمہارا عمل حبط ہو جائے گا اگر تم آواز بلند کرو، ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ ابو بکر اور عمر کو پتہ تھا یا نہیں تھا کہ اس کے عمل حبط ہو جائیں گے؟ ان کے عمل حبط ہو گئے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب میں جواب دوں حضرت؟ جواب دو۔ وہاں پہ انہوں نے جب آواز اونچی کی، آپ بخاری سے روایت پیش کرتے ہیں، اس بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد اتنی ہلکی آواز ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا، دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا بولا ہے آپ نے؟ تو مطلب جب اللہ نے تنبیہ کی اس کے بعد تو انہوں نے آوازیں اونچی نہیں کی ہے نا، تو آپ کے نزدیک اگر سنیں، مجھے بولنے دیں ایک منٹ، تو موجب کفر ہے آپ کے نزدیک، نعوذ باللہ۔ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، تو نعوذ باللہ پھر تو آپ کے عقیدے مطابق حضور بھی اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرتے تھے، پھر نعوذ باللہ پھر یہاں کیا بولیں گے آپ؟ اب سن لو، دیکھو ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ ابو بکر عمر کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بھی بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ نے کیا، ابھی آپ نے سب کیا، ابھی سن لو، ابھی میری باری، ابھی آپ نے سوال کیا نا، ابھی جواب سن لو۔ دیکھو جب اللہ نے یہ ان کے پاس کوئی فرار نہیں ہے ابو بکر عمر کے حبط اعمال سے بچانے کے لیے، ان کے پاس ہاں مکر نے رنگ ہے، فریب ہے، وہ فریب کیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ اب بات کرنے دو بھائی، میرے سب باتیں غلط لیکن مجھے کہنے دو، میری بات اگر کاٹو گے تو میں آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے؟ مجھے جواب دینے کا مجھے آپ نے سوال کیا، مجھے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کاٹو گے، اب اگر مداخلہ کرو گے تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، میں نے آپ کو بتا دیا، خبردار کر دی، اوکے خبردار ہو گیا۔ اب میں آپ کو دوبارہ واپس لاؤں گا جب میری بات ختم ہو، تو اب سن لو، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے حبط اعمال سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کی مذمت کے لیے، تعریف کے لیے نہیں، آیات پڑھیں وہ سب نہایت ہی شدید مذمت ہے اور توبیخ کے لیے آیات نازل کیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر آواز بلند نہ کرو، اور جو یہ کرے گا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے آواز بلند کی ہے، اب یہ کہتے ہیں اعمال حبط نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، ہم نے ثابت کیا ان کی اپنی کتابوں سے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے کیا، آواز بلند کی، وہ اپنی جگہ پر۔
ان کی یہ صفائی پیش کرنا کہ اس کے بعد عمر اتنی دھیمی بات کرتے تھے کہ پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیتا تھا. یہ بھی مذاق ہے، یہ بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن زبیر نے یہ روایت کی. یہ کوئی احترام نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے آدمی سے اس طرح بات کریں کہ اس کو سنائی نہ دے اور وہ آپ کو پوچھنا پڑے دوبارہ اس کو. یہ بھی ایک مذاق اڑانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اور قرآنی آیات کا. آپ نے دیکھا بھی کہ آپ مثلا کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، اتنی آواز سے بار بار اس سے بات کریں نا، ایک دفعہ بھی نہیں، بار بار جب اس سے بات کرتے ہیں اس کو ایسی بات کریں اس کو سنائی نہ دے، اس کو پوچھنا پڑے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہ احترام کا کوئی احترام کا طریقہ کار وہی ہے جو قرآن نے بتایا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز دھیمی رکھو، لیکن اتنا نہ کہ اس کو سنائی نہ دے. اور یہ کسی بھی شریعت میں قرآن نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ اس طرح بات کرو کہ پیغمبر کو سنائی بھی نہ دے. قرآن نے تو کبھی نہیں کہا نا. یہ بھی تو مذاق اڑانا ہے ایک آدمی کا، وہ اذیت کرنا. تو یہ جو آپ صفائی پیش کر رہے ہیں دراصل صفائی نہیں ہے، اس شخص کا مذاق اڑانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو صفائی یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، کیا چیز پتہ نہیں تھا بھائی اس کو. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہیں، یہ پتہ نہیں تھا. پتہ تھا بھائی نبی. یہ پتہ نہیں تھا کہ کسی بڑے آدمی کے سامنے، بالخصوص اگر وہ نبی ہے، اس کے سامنے بلند آواز بات کریں یہ بے ادبی ہے. یہ پتہ نہیں تھا، پتہ تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے خود کہتے ہیں ان الذین یغضون. اسی وقت وہاں پر ایسے لوگ تھے جو اپنی آواز دھیمی رکھتے تھے. اللہ نے اسی وقت جب ابوبکر عمر کی مذمت نازل کی، ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو لوگوں کو پتہ تھا کہ آواز دھیمی رکھتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے یہ ہر کلچر میں یہی ہے، ہر ثقافت میں یہی ہے. آپ امریکہ میں آ جائیں، چائنا چلے جائیں، اور عرب میں چلے جائیں، روس میں چلے جائیں، بڑے آدمی محترم شخص کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے. یہ سابق بھی تھا، یہ ہمارے زمانے میں بھی یہی ہے. نبی پیغمبر نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ تھا. نبی کا احترام واجب ہوتا ہے، یہ پتہ تھا ان لوگوں کو. اور یہ کہ بڑے آدمی کے سامنے، بالخصوص اگر وہ نبی ہے، اس کے سامنے آواز بلند نہ کریں. اگر آواز بلند کریں گے یہ بے احترامی بھی ہو. یہ بھی پتہ تھا، یہ قرآن کی روح سے ثابت ہے، یہ سب پتہ تھا. اس کے باوجود انہوں نے آواز بلند کیا. کیا نہیں معلوم تھا؟ بھئی اعمال حبط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ آیت نہیں تھا کہ اعمال حبط ہو جائیں گے، نہیں تھا، لیکن اس کے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. آپ کو پتہ بھی نہ ہونا. قرآن نے جب کہہ دیا کہ اگر پتہ بھی نہیں ہے تو اعمال حبط ہو جائیں گے، قرآن نے خود جب عذر سب ختم کر دیا کہ اس کے اعمال حبط ہوتے، ان کے اعمال حبط ہو گئے، ان کے اعمال حبط ہو گئے. تو یہ ہے آپ کا حبط اعمال کا. اور اب پیغمبر پہ جو انہوں نے تہمت لگا دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی کیا ہے. اگر ابوبکر عمر نے یہ کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا فعل انجام دیا ہے، تو نبی نے بھی ایسا کیا ہے. نبی نے بھی حلال کو حرام بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نستجیر باللہ نستجیر باللہ. یہ تمہارا فہم ہے قرآن سے. قرآن یہی کہہ رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کو حرام بنا دیا، حرام کو حلال بنا دیا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے قسم کھایا کہ یہ میری کنیز ہے، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ بالکل جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی شخص اگر اس کی کوئی مال ہے، میرا ایک پین ہے، ٹھیک ہے نا، میں کہتا ہوں میں اس پین کو استفادہ نہیں کروں گا، میں اس پین کو یوز نہیں کروں گا، یہ کوئی حرام ہے بھائی. میرا پین ہے، میں اس کو 10 سال کے لیے یوز نہیں کرتا، 10 سال کے بعد یوز کروں گا. میں نے وہ عہد کر لیا، میں نہیں کروں گا. یہ کوئی نہ میں نے کسی حلال کو حرام بنایا، نہ کسی حرام کو حلال. شریعت میں نے چینج نہیں کیا، یہ شریعت میں جائز ہے میرے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی کنیز کے پاس نہ جائیں، جو اس کی مرضی کنیز ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کو حرام نہیں بنایا، حرام کو حلال. انہوں نے ایک جائز چیز جو شریعت میں ہے کہ وہ عہد کر لیں، اللہ سے قسم کھا لیں کہ میں اس کنیز کے پاس نہیں جاؤں، اس سے بستر نہیں ہو جاؤں گا، اس کے قریب نہیں jاؤں گا. یہ ان کے لیے بالکل جائز ہے. یہ کس لیے کیا تھا؟ کیونکہ ان کے 2 زوجہ عائشہ حفصہ نے ان کے خلاف کام کیے تھے. بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. تظاہر کیا تھا دشمنی کی. اچھا، یہ جو آیا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کو حرام بنایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، دیکھیں میں اگر کہتا ہوں میں پین کو یوز نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو اس پین سے محروم رکھتا ہوں. میں نے اس پین کو اپنے لیے ممنوع قرار دیا، محرم قرار دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زوجہ کو اپنے لیے قسم کھا کے اس کنیز کو اپنے لیے حرام قرار دیا. یہ کوئی مذمت نہیں ہے اللہ کی جانب سے، آپ نے ایسا کیوں کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفقت کے طور پر کہ آپ کے ازواج نے آپ کو اتنا ڈانٹا ہے،
آپ کو اتنا تنگ کیا، اتنا اذیت کیا کہ آپ کو ایک حلال چیز جو آپ کی کنیز ہیں کہ ان کے پاس آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، یہ آپ نے عہد کیا کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ کیوں ان عورتوں کی جو ہے رضا کو مد نظر رکھتے ہیں؟ آپ جو ہے کیا کریں، آپ اپنے قسم کا کیا کریں، اپنے قسم کا کفارہ دے دیں اور اس خاتون کے پاس ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں۔ تو یہ ہوا تھا اصل معاملہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت میں چینجز نہیں کیے تھے۔ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حلال کو حرام بنا دے، شریعت میں چینج کریں، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے پیغمبر پر، جو ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے ابو بکر عمر کو بچانے کے لیے، کیونکہ بچا ہی نہیں سکتے نا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کافر بنا دیں گے ابو بکر عمر کو بچانے کے لیے۔ جی مزید بولیں۔ لہری صاحب، ایک تو آپ لمبی تقریر کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ہم پر الزامات بھی تھوپتے ہیں، چلو یہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے۔ بات یہ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور پاک کے لیے کوئی اس طرح کہے کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کرتے، تو یہ تو صریح کفر ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے وہی پاکیزہ استدلال کیا جو ہم وہاں سے مراد لیتے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بات ادھر تنبیہ پر آپ کفر کا حکم لگا رہے ہیں نعوذ باللہ، اور یہاں پاکیزہ تعویلات کر رہے ہیں جو کہ ہونی بھی چاہیے اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی تشریح یا تفسیر بہتر کی ہے آپ نے۔ سن رہے ہیں آپ لہری صاحب؟ جی جی سن لو۔ ہاں، کوئی کسی اور کی، میں زوم پہ ہوں تو کسی اور کی سامنے تصویر آ گئی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں سورہ تحریم کی آپ نے بہترین پاکیزہ تفسیر کر دی نا، تو آپ نے ظاہر کو لے کر ایک باطل استدلال نہیں کیا، یہ بھی ہم بھی یہی کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ایک تنبیہ کو موجب کفر سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں جا بجا تنبیہات کی ہیں انبیاء کرام کو، تو کیا وہاں سے آپ باطل استدلالات کریں گے کہ نعوذ باللہ انبیاء تو بھی شرک کر سکتے ہیں یا یہ وہ، آپ کیونکہ سن اللہ لو، نے ان کو بھی کہا کہ آپ اگر تم سن نے لو بھائی، شرک کیا تو تنبیہ سن میں رہے ہمیں ہیں۔ پتہ کہ یہ تنبیہ کیا ہے، وہ تنبیہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شفقت ہے، اظہار شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اظہار شفقت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ تحریم میں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ اللہ نے خبردار کیا ہے کہ جو آواز بلند کرے گا، دیکھو واضح ہے قرآن کی آیت، جو تصدیق نہیں کرتا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جو آواز بلند کرے گا اس کے عمل حبط ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کرے گا اس کے عمل حبط ہو جائیں گے، ہے کہ یہ نہیں؟ تنبیہ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اس کے بعد آوازیں نیچی اور ہو بھائی گئی، یہی قرآن۔ تنبیہ یہی ہے نا، تنبیہ یہی ہے کہ جو آواز بلند کرے گا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، یہ کیا نہیں کیا؟ ایسا نہ ہو کہ ہفت ہو جائیں، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح بات صحیح ہے نا، صحیح ہے۔ اور یہ بھی فرمایا آپ کا اعمال حبط ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو آپ کا اعمال حبط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان لوگوں کو پتہ تھا بھائی، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ پیغمبر ہیں، ان کو پتہ تھا پیغمبر کی عزت کرنی چاہیے، ان کو پتہ تھا کسی عظیم انسان کی بے عزتی اس میں ہوتی ہے کہ اس کے سامنے آپ شور شرابہ کریں۔ سن لو بھائی، سنیں سن لو بھائی، یار، اس کے باوجود بالکل اس کے باوجود انہوں نے، میری بات ختم ہو تو بولے نا، میں خاموش ہو جاؤں گا بھائی جب آدھا منٹ بھی نہیں دیتے آپ ہمیں، آپ 10 اوکے، منٹ بعد خدا حافظ آپ کا۔ یہ کیا میں نے بات؟ آپ کو بار بار خبردار کیا تھا نا، میں نے آپ کو بار بار خبردار کیا کہ آپ مجھے میری بات نہ کاٹا کریں نا، وہ آپ کے پاس کیونکہ دلیل نہیں ہوتی، وہ آپ مجھے بار بار کاٹ رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جس جرم کی مذمت کے لیے اللہ نے نازل کیا آیا، آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے بھائی۔ جس کی مذمت میں یہ نازل ہوئی اس کا عمل کیسے حبط نہ ہو؟ آپ کہتے ہیں بعد میں نہیں کیا، ابھی آپ دیکھیں، آپ ایک دفعہ زنا کریں نا تو آپ پہ سنسار کا جرم ہے، آپ کہتے ہیں بعد میں ہم نہیں کریں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے ابھی زنا کیا نا، ختم ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کی ہے، اور آپ کو پتہ تھا کہ بے احترامی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کفر ہوتی ہے، کفر ہوتی ہے۔ آپ کیا آپ آئندہ جا کے نہیں کریں گے؟ وہ ان کو پتہ تھا، ایسی چیز نہیں تھی کہ ان کو نہیں پتہ تھا۔ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ مزید آپ کی باتیں سنوں، لیکن اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ آپ مجھے بات نہ کرنے دیں۔